ہم بات کرتے ہیں تو یہ مزاحمت بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب لوگ ساتھ دیتے ہیں، اور لوگ اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل مزاحمت کر رہا ہے اس میں جان کتنی ہے، اس کی آرگنائزیشن کیا ہے، وہ خود کیا کر رہے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ صرف بات کرتے ہیں یا کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شاید بات اتنی نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ جتنا کام آپ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حفیظ الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب، یہ 7-8 ایریاز میں کام کر رہے ہیں۔ یہ بنو قابل 8واں ایریا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا۔ یوٹیلیٹی جتنے بھی ہماری جو کمیونٹی سروسز ہیں، آغوش ہومز ہیں، وہ یتیم بچے جو اپنی خالہ ماں ان کے ساتھ فیملیز میں موجود ہیں، 30-32 ہزار کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ ان کی کفالت ہو رہی ہے۔ پانی کے پلانٹس ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں، جو بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا پانی ہے وہ ₹1 1.5 لیٹر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہیلتھ سروسز میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 50 سے زائد ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، کلینکس بے شمار۔ اسی طرح سے اگر کوئی کیلیمٹی، کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آئے، سب سے پہلے الخدمت، سب سے پہلے، سب سے آگے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور اس نیٹ ورک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ والنٹیئر کی سب سے بڑی بیس ہے، اور پورے پاکستان میں آپ بہت ساری این جی اوز کو دیکھتے ہوں گے، وہ بہت لمیٹڈ جگہوں پہ کام کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن الخدمت کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کے پاس ایسے والنٹیئرز موجود ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو خدا نہ خواستہ تو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کے لیے، امیر جماعت سے لے کر نچلی سطح تک کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الخدمت کا والنٹیئر بن کر سامنے آئے اور کام شروع کرے۔ آپ نے دیکھا کورونا میں جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو اب جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگ جو ہیں ان لوگوں کے گھروں میں خوراک پہنچا رہے تھے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے گھروں پہ رات کے اندھیرے میں ہمارے والنٹیئرز یہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ اسٹرینتھ کسی کی نہیں ہے، یہ طاقت کسی کی نہیں ہے، اور خدمت کا یہ جذبہ بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے۔ الحمدللہ یہ الخدمت کو، جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح سے بے شمار ان تمام چیزوں میں کام کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ فائدہ ہو، اور بہت سارے کاموں میں ہم ابھی بھی آلریڈی ان کو انوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ آئی ٹی کی فیلڈ ایسی نظر آئی کہ جس میں بہت بڑا اسکوپ۔ اب دیکھا کہ آئی ٹی میں اسکوپ تو موجود ہے لیکن تعلیم مہنگی ہے۔ غریب لوگ، جس ملک میں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، تو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے سکیں، جو ایجوکیشن پاکستان میں اس وقت سرکار میں بھی دستیاب ہے۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر تو چھوڑ دیجئے، گویا پاکستان کی آبادی کے 10 کروڑ انسان ایک طرف ہو گئے، پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس، پھر مڈل کلاس، وہ مڈل کلاس جو پہلے تعلیم سستا ہونے کی وجہ سے پڑھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا تھا، سرکار غریب اور امیر سب کو ایک جیسی تعلیم دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ سرکار اپنی ذمہ داری اس نے چھوڑ دی، ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی، لیکن وہ سرکار جو ٹیکس لیتی ہے، وہ سرکار جو ہم سے موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس چارج کرے، پیٹرول کی لیوی ہر لیٹر پہ 60 روپے ٹیکس کے علاوہ لیتی ہو، اور اس کی قیمت کے علاوہ وہ سرکار جو ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لے، وہ سرکار جو ہمیں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس، ادر ٹیکس، فردر ٹیکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کر دے، اور اس کے بعد وہ سرکار ہمارے بچوں کو معیاری ایجوکیشن نہ دے سکے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا۔ اس پر آواز اٹھانا، 13,000 اسکول پنجاب حکومت نے نادر شاہی احکام جاری کر دیا جناب کہ چلو ہم اپنی ذمہ داری ختم کرتے ہیں، دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کیوں دے سکتے ہیں یہ کسی اور کو؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسکولوں کو چلائیں اور ہمارے بچوں کو ایجوکیشن ملے اور معیاری ایجوکیشن ملے، یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ اس چیزوں کے اوپر آواز اٹھائی، بلکہ اپنے حصے کا دیا جلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب اس وقت جو پوزیشن ہے، آپ نے ساری یہاں پر جو ویڈیوز دیکھیں، پریزنٹیشنز دیکھیں، اس میں ہم نے سٹارٹ کراچی سے ضرور کیا تھا، لیکن جب یہ کراچی کا پہلا پروگرام
کامیابی سے چلنے لگا تو ہم نے لاہور میں بھی اس کو شروع کر دیا, اسلام آباد میں بھی کر دیا اور پشاور میں بھی کر دیا, اور الحمدللہ یہ چل پڑا. لاہور میں اس وقت بھی کچھ لیبز ہیں جو کام کر رہی ہیں, لیکن جس بڑے سائز میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, لاکھوں نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے پیش نظر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آئی ٹی ایجوکیشن ملے گی, روزگار ملے گا. ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ نوجوان کچھ اور کر نہیں رہے, اور ان کے لیے اگر اسکوپ نہیں ہے تو یہ کہاں جائیں گے, یہ کہاں جائیں گے؟ اور ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ ملک ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے, تو سارے تو باہر نہیں جا سکتے. اب اسکل نہیں ہوگی تو باہر جا کر بھی کیا کریں گے؟ کیا اس طرح سے جس طرح سے ایجنٹس لے کر جاتے ہیں کنٹینروں میں بند کر کے اور کشتیوں میں, اور وہ ڈوب جاتی ہیں, کہ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے؟ یہ تو آپ میں ان آبادیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن جو مڈل کلاس لوگ ہیں بمشکل اپنی تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں, یونیورسٹی میں فیس ادا کر پا رہے ہیں, وہ کیا کریں؟ ان کو تو اضافی اسکل ملنی چاہیے نا. آئی ٹی کی دنیا بدل رہی ہے, اب اس کے بغیر تو کسی فیلڈ میں آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ جیسے ابھی آٹو موبائل والے بات کر رہے تھے, ظاہر ہے کہ اب اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سے آپ جس جگہ چلے جائیں, کسی انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو آپ کو آئی ٹی کی ایجوکیشن چاہیے, اور بدقسمتی سے ہمارے اس نظام تعلیم میں وہ انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہے جو ہو جانی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اس پر آواز اٹھانا ہے. سب سے بڑی خدمت کیا ہوتی ہے کہ جو وسائل حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس ہمارے ہیں وہ تھوڑے نہیں ہوتے, اس پر آواز اٹھا کر اس قبضے سے نکال کر عوام کی طرف شفٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹرگل کریں. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. خدمت کا کنسپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اس شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں, اور اس کام کے لیے ہم نے پھر یہ بنو قابل لانچ کیا. الحمدللہ بہت توقع سے کہیں زیادہ اس کو پذیرائی ملی. خاص طور پر میں دیکھتا ہوں جب نوجوان بچے اور بچیاں اس میں آتے ہیں. میں کراچی میں ظاہر ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں, کسی میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہوئے, مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی بچی آ جاتی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی ہوئی, اور آ کر اسے کہتی ہے حافظ صاحب شکریہ ہم نے کورس مکمل کیا. میں کہتا ہوں بیٹا پھر کیا ہوا؟ مجھے جاب بھی مل گئی ہے, میں کام بھی کر رہی ہوں. اور یقین کریں اس جملے کی جو طمانیت ہے اور اس کا جو اطمینان ہے نا, وہ آپ دنیا کی کسی بھی دولت میں حاصل نہیں کر سکتے. جب کوئی آپ کی ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہونے لگے, کوئی جو ہے وہ کسی کی محتاجی سے نکل جائے, کوئی نوجوان پازیٹیو کام پر لگ جائے اور اس کو کوئی اپنی منزل نظر آنے لگے, اس سے بڑھ کر کوئی طمانیت ہو نہیں سکتی. تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اب اپنی جاب کر رہے ہیں, فری لانسر بن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے یہ کورسز ہیں, اس میں ہم نے اچھی فیکلٹی رکھی ہے, اچھے طریقے سے کراتے ہیں, اچھا اس کا ایگزام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعی. لیکن ابھی یہ اختتام نہیں ہے. جو بھی اسٹوڈنٹس اس میں آتے ہیں, اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ڈگری پروگرام کے لیے بھی اسپانسر کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے, اب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے, تو میں ان کو جانتا ہوں کہ اگر ان کی قیادت میں نوید علی بیگ صاحب جو آلریڈی یہ موجود ہیں میرے سامنے, جو کراچی کی الخدمت کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور ماشاءاللہ ویسے بھی ایک بہت بڑی کمپنی کے یہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ہمیں والنٹیئر کرتے ہیں بہت بھرپور طریقے سے, اور ان کی سرپرستی میں یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے بنو قابل کے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ کام کر رہے ہوں گے, ان کی ٹیم کام کر رہی ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب کی جو سرپرستی ہے وہ موجود ہوگی. تو انشاءاللہ ہم سارے اپنے ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو کریں گے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاہور شہر میں ہم ایک بہت بڑا انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے, ٹھیک ہے, 2 مہینے بعد ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر ملے گا انشاءاللہ. اور پھر ہم اس کی کنسٹرکشن کی طرف بھی جائیں گے, اور ایک سے کام نہیں چلے گا. اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں, کراچی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہتر بنانا ہے اس کو. اسی طرح پشاور میں اور کوئٹہ میں یہاں سے آغاز کریں گے, ساتھ ساتھ یہ کورسز ہوتے رہیں گے, اور پھر ہم ایڈوانس کورسز کے لیے بھی. اور ابھی تک ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم آن لائن کی طرف نہیں جا رہے. جب ضرورت محسوس کریں گے, اب ظاہر ہے 400 چھوٹے بڑے شہر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان 400 شہروں میں سے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے, اب یہ فاروق کملانی صاحب کا امتحان ہے کہ کہاں کہاں سینٹر بن رہے ہیں, ٹیچرز وہاں اویلیبل ہوں,
اور پھر اس کے بعد ارد گرد کی آبادی کے لوگوں کو وہاں بلایا جائے. اگر ہمیں بالفرض آن لائن کی طرف جانا بھی پڑا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کورس ہے اگر اس میں مثال کے طور پر 50 گھنٹے کا کوئی کورس ہے تو اس میں 5 گھنٹے ایسے ضرور رکھیے گا کہ جس میں وہ نوجوان آپ کے پاس فزیکلی آئے اور وہاں پر آ کر وہ اپنی چیزوں کو